بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمدللہ رب العالمین. سو جسٹ کوئک وہ یہ تھا کویشچن کہ آیت کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس پہ کوئی کویشچن ہے کسی نے؟ اگر اس کو دوبارہ ریویو کیا ہو کوئی چیز آپ کو جو مطلب میں تھوڑا سا ریویو تو کر لوں گی اس کو، لیکن کوئی پرٹیکولر کویشچن اگر ہے تو وہ پوچھیے ضرور. جو آیت کا ہم نے وہی پڑھا تھا کہ آیت جو ہے ہم نے اسم موصول اور صلہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو صلہ ہے وہ جو فریگمنٹ ایک آپ کہہ لو سینٹنس جو ہے اس کے اندر آیت ایک پروناؤن کی فارم میں ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا، پروناؤن وہ کسی اسم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، فعل کے اندر بھی ہو سکتی ہے، پروناؤن الگ سے بھی آ سکتی ہے، مطلب اٹیچ ڈیٹیچ ان سائڈ. اور ایک ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا امپلائڈ کہ وہ وہاں ہے نہیں لیکن وہ مطلب ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اٹس دیئر. ٹرانسلیشن میں آیت کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرانسلیشن ہوئی بھی ہوتی ہے کبھی وہ آڈ لگتی ہے نا، کسی نے لفظ لکھے ہوئے تو کبھی یہ ایمفیسس کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ جی یہ مطلب جسٹ ٹو گیو مور امپورٹنس ٹو اٹ، بٹ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی. اور آیت جو ہے یہ ایک پروناؤن. ایگزامپل ہذہ جہنم التی، التی جو ہے آپ کا اسم موصول ہو گیا، یکذبوا بها المجرمون جو ہے صلہ ہو گیا. اب یکذبوا اور پھر بہا، یہ ہا جو ہے یہاں پر عائد ہے. اگر یہاں بہا نہ بھی ہو یا یکذب المجرمون بھی بات کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آیت ہے، آیت آیا ہوا ہے کہ یہ ہا جو ہے. اور آیت جو ہے وہ آپ کے جو اسم موصول ہیں اس کا جینڈر اور نمبر وہی ہوگا جو اسم موصول کا ہے، ٹھیک؟ اس میں ہی ہم نے دیکھا تھا. اور اگزامپل ڈفرینٹ ڈیٹیچ کی ہے، یہ الگ سے آیا ہوا ہے یہاں پر آیت. ان سائڈ آمنو ورڈ جو ہے الذین آمنو، آمنو کے اندر یہ آپ کے جو پروناؤن ہے دیٹ از این آیت. اور امپلائڈ، یہ امپلائڈ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ما جو ما جیسے موصول فی السماوات والارض. اب یہ جو یہ پورا ہے یہاں پر آپ کو کوئی پروناؤن نظر نہیں آ رہا لیکن امپلائڈ ہے. اس میں اسیوم کیا گیا ہے کہ ما جو ہے آپ کا اس کے بعد یہاں پر ایک آیت ہے، ٹھیک ہے؟ وی ڈونٹ سی اٹ بٹ اٹس دیئر. کوئی کوشچن؟ یہ ہر اس میں عائد ہونا ضروری ہے کہ مطلب نہیں اگر نہیں، نہیں بھی ہے تو بھی ہم اس کو کیوں کہہ رہے کہ یہاں امپلائڈ ہے؟ اچھا ضروری نہیں ہے ہر اس میں ہو، اور لیکن کچھ سچویشن پہ دس از جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی جو اسکالرس نے کہا کہ دے امپلائی کہ یہاں پر ہے تو ان جگہوں پہ ہے، لیکن اٹس ناٹ ضروری کہ ہر دفعہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ تو کلیئر ہے. جو امپلائڈ والا ہے نا اٹ از بیسیکلی وہی سمجھ لیجیے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ لائک یو ول سی کہ اوکے یہ اس کی یہاں پر ضرورت تھی کہ یہاں پر ہوا یا ہاں یا کچھ آنا چاہیے تھا، دین یو ول ریئلائز اوکے یہ عائد ہے دیٹس وائی اٹس ناٹ دیئر، لیکن یہ امپلائی ہوا ہوا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. کنسٹرکٹنگ دا آیت attach والا. The attached ayat is required when the ism موصول and the subject of the sila are talking about different things. پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے کہ اسم موصول اور جس ٹاپک کے بارے میں اس کا صلہ ہے اگر وہ دو ڈفرینٹ باتوں کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی جو ایک اٹیچڈ آیت کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. مطلب کیا ہوا یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا، سمعتو سنا میں نے، الذی وہ جو تکلما جو بولا، مطلب جو الذی از دا اسم موصول اور اس کا جو صلہ ہے وہ آپ کا تکلمہ. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اسم موصول اور اس کا صلہ جو ہے وہ دو ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو ایک اٹیچڈ آیت جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ان دا ابو ایگزامپل الذی از ٹاکنگ اباؤٹ دا مین ہو اسپوک.
ٹھیک ہے. الذی جو یہاں پر ہے کس کی بات کر رہا ہے کہ جو بولا. دا سبجیکٹ آف دا سلا یہ ہے is the man who spoke, the same man. For this reason, the huwa inside of the word takallama suffices as an ayat and an attached ayat is not required. ٹھیک ہے. اٹیچ آیت کے لیے کیا انہوں نے ریکوائرمنٹ دی تھی کہ جب اس سے موصول اور صلہ دو ڈفرینٹ بارے میں بات کریں, دو ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. لیکن یہاں پر چونکہ الذی بھی اسی کی طرف ریفر کر رہا ہے جو بولا تھا, اور تکلمہ بھی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو یہاں پر ایک الگ سے آیت کی ضرورت نہیں تھی. جو اس کے اندر کا آیت ہے وہ کافی. تکلمہ کے اندر کون سا آیت ہے؟ ہوا. واہ. ٹھیک ہے. اوکے. سمعت الذی تکلم عنہ. سمعت الذی تکلم عنہ. I heard what he spoke about. تو صلہ کیا ہے؟ تکلم عنہ, what he spoke about. اس سے موصول الذی ہے. سو سنا کیا گیا؟ وہ جو بات کی گئی. I heard what he spoke about. جو اس کے بارے میں, اس نے جس چیز کے بارے میں بات کی میں نے وہ سنا. سننا اور بات کرنے والا ابھی دو ڈفرینٹ باتیں ہو گئی نا. میں نے سنا, میں کہہ رہی ہوں کہ جی میں نے یہ سنا, یہ بات ہو رہی ہے اس مطلب یہ نہیں جو میرا اس پہ ٹاپک ہے وہ کیا, وہ سننا. اس پہ بولنے والا میرا ٹاپک نہیں ہے, اٹس سننا. اور تکلمہ عنہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے بولنے والے کی بات ہو رہی ہے. تب یہاں پر دونوں ڈفرینٹ چیزوں کو ریفر کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھو کہ اس میں ایک اٹیچ, یہ جو آپ کا جو ایک پروناؤن یہ ساتھ میں آ گیا ہو کی فارم میں, انہو. ٹھیک ہے. فیال سوری یہ والی چیز سمجھ نہیں اس میں اور اوپر والے میں پھر کیا فرق ہے؟ اس میں بھی تو سننا ٹاپک ہے کہ میں نے سنا اور کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بولا, اور یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا اس نے اچھا, کیا بولا. یہاں پر تو ہے بات سنی, جو بولا جا رہا تھا یہاں پر وہ سنا گیا ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میں نے سنا کہ کوئی بول رہا تھا. میننگ میں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا نا کہ جیسے آپ کوئی دوسرے کمرے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو آواز تو آ رہی ہے کہ کوئی بول رہا ہے, آپ کو آگے کہ جی مجھے آواز آ رہی ہے کہ کوئی بول رہا ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے. نیکسٹ والے میں یہ ہے کہ میں نے سنا کہ اس نے کیا بولا. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنس سمجھ آئی کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو میننگ کہ اب اس میں ایک چیز بات ہو رہی ہے کہ وہ ان باتوں کے بارے میں جو اس نے بولی. اب اس میں بندے کے بارے میں صرف بات نہیں ہو رہی. اوپر دونوں جو تھے بندے کی طرف جو بول رہا تھا یا بندی جو ابھی بول رہا تھا اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے سنا جو بولا. یہ جو انہیں لکھا ہوا کیا لکھا ہے کہ جو I heard the one who spoke, میں نے اس کو سنا جو بول رہا تھا. یہاں پر میں نے اس کی بات سنی ہے what he spoke about. تو دونوں میں ڈفرنٹ ہو گیا. ارے آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا ابھی؟ مطلب ایک میں ہوں اس میں, ایک وہ آدمی ہے جو بول رہا ہے اور ایک وہ بات ہے, تو مطلب ٹھیک ہے. بول تو کوئی دوسرا ہی رہا ہے, تو اس کو مطلب یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ الگ ہو گیا, مطلب سیم نہیں ہے. وہاں پہ بھی کوئی دوسرا بول رہا ہے جو سن رہے ہیں, یہاں پہ بھی دوسرے کی بات سن رہے ہیں. تو اچھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سیم نہیں ہے, اگر الگ ہے تو پھر اٹیچ لگانا ہوگا. جی. اچھا اب ابھی دیکھو کہ الذی کی اور مطلب صلہ اور اس سے موصول کی بات کر رہے ہیں ٹاپک کے ڈفرینٹ ہونے کی. سمیتو کو نہیں ہم کہہ رہے کچھ بھی. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب the subject of the صلہ is the man who spoke. ٹھیک ہے. تکلمہ کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے, جو بندہ بولا ہے جس نے بات کی ہے. اور الذی بھی وہی بات کر رہا ہے یعنی کہ جو بندہ بولا ہے. تو دونوں پوائنٹ کر رہے ہیں ایک ہی شخص کی طرف. بس اتنی بات سمجھے پہلے تو. اس لیے اب اس کے اندر ہے جو اس کا آیت ہے تکلمہ کے اندر it is fine, there was no need. اب اگر ہم بات کرتے ہیں انہو, ان اگر آ گیا یہاں پر, آپ یہ دیکھو انہو کو بھول جائیں اس وقت. سمیتو الذی تکلم عن, سنا میں نے وہ جو اس نے بات کی ہے. یہاں پر ہو لگانا ضروری ہو گیا کہ جو اس نے بات کی ہے میں نے وہ بات سنی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے اس بندے کو سنا ہے, میں نے بات سنی کہ کیا کہا اس نے. الذی تو پھر بھی وہی رہا کہ الذی بندے کی طرف ریفر کر رہا ہے,
مگر ناؤ جو یہ تکلم ان ہے یہ بات کی طرف بات کر رہا ہے. جو اس نے بات کی ہے اب اس کا فوکس وہ بات ہے, اب اس کا فوکس بندہ نہیں ہے. صحیح. سمجھ آئی؟ کوئی کلیئر ہوا آپ کو تھوڑا سا؟ جی تھوڑا سا. جو الذی دونوں میں ایک ہی کی بات کر رہا ہے, وہ جو بندہ ہے جو بھی بول رہا ہے. لیکن یہاں پر صحیح. بات اس پہ ختم ہوگی کہ جو بولنے والا بندہ تھا بس اس کی بات ہے. یہاں پر تکلم ان لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اب یہ جو اس نے بات کی, الذی تو ابھی بھی اسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جو بندہ بول رہا ہے, لیکن اب صحیح. جو یہ صلہ جو ہے اس کا ٹاپک ہے وہ بات, تو اس لیے پھر ان کے ساتھ ہو کنیکٹ ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب بیسیکلی مطلب بس سمجھے کہ جب دونوں ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہوں گے تب آپ کو ایک الگ سے نظر آئے گی پروناؤن جو ہے جس کو کہ ہم آیت کہتے ہیں. آیت کا جو کانسیپٹ ہے نا بس اتنا سمجھ لیں, ٹینشن بالکل بھی اس کی نہیں لینی, صرف یہ سمجھ لیں اس کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ لکھا ہوا یہ دیکھو اور آپ ٹرانسلیشن میں کچھ فرق دیکھو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا, اٹ از دیئر. ٹھیک ہے, دیٹ از صحیح. آل. اس کی زیادہ اس کی ڈیپتھ میں اتنا پریشان نہ ہو بالکل بھی. ٹھیک ہے, اوکے. جی. Note that if the fail used is associated with the harf, the ayat will attach to that harf, as we saw in the example above. If the fail takes a different maf'ul bihi, the ayat will attach to the fail directly as seen in the example below. Basically مطلب یہ ہے کہ تکلمہ کے ساتھ ان آتا ہے. اب ان چونکہ کچھ ہوتے ہیں حروف جو کچھ افعال کے ساتھ اٹیچ ہے, میننگ کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ آئیں گے, تو ان تکلمہ کے ساتھ آتا ہے. تو اب جب آیت نے آنا تھا تو بجائے اس کے کہ الگ سے ایک ہو لکھا ہوا ہو یا وہ تکلمہ سے اٹیچ ہو, وہ ان سے اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی وہ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حرف ایسوسیٹڈ ہے کسی فعل سے تو پھر جو آیت ہے وہ اس حرف سے اٹیچ ہوگا. اگر تو ایسا نہیں ہے, یعنی وہ ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کا کوئی اسپیسیفک حرف ہے, تو پھر وہ آیت جو ہے وہ فعل سے اٹیچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھ یہاں پر دیکھ لیں, قرأت الکتب التی کتبہا حمزۃ, میں نے وہ کتاب پڑھی جو کہ لکھی تھی کس نے؟ حمزہ نے. اب یہاں پر التی اور اسم موصول اور اس کا جو صلہ ہے کتبہا حمزہ. اب کتبہ اس کے ساتھ کوئی حرف ریلیٹڈ نہیں ہے, من ان کچھ نہیں ہے, تو اس لیے اب جو آیت تھا وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کر دیا اس کو. یہ حرف پریفر کریں حرف آف جر کو یہاں پہ, ناٹ نیسیسریلی اینی حرف, کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. It doesn't حرف have to نصب, be حرف جی جر, حرف, لیکن وہ آئے گا نہیں. ہاں ٹھیک ہاں, کوئی بھی ویسے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. کچھ یوزلی ہوتے وہ حرف جر ہی ہیں, مگر اس کو آپ جنرلی سمجھیں, جس طرح ان ہو گیا, ان بھی آپ کا حرف جر ہے, بٹ کچھ وہ ہیں جو افعال جن کے ساتھ کچھ حروف آتے ہی آتے ہیں. موسٹلی دیر حرف جر بٹ دے کین بی اینی تھنگ. Detached. The detached ayat only ever appears as a mubtada when the sila is a jumla ismiya. اور آیت کی ڈیٹیچ فارم کیا ہے؟ جب وہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو پھر مبتدا کے بن کے آتا ہے, یعنی کہ اگر صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس کی ابتدا جو ہے وہ آیت سے ہوتی ہے, وہ جو پروناؤن ہے وہ آیت ہے. لقیتو التی, وہ جو, ہیا وہ, عاملۃ فی المدرستی, لقیتو میں ملا کس سے؟ التی وہ جو, ہیا عاملۃ فی المدرستی جو کہ کام کرتی ہے اسکول میں. اب یہاں پر جو ہیا ہے یہ مبتدا ہے تو یہ یہاں پر آیت کہلائے گا. اگر ہیا یہاں نہیں بھی ہوتا, لقیت التی عاملۃ فی المدرستی, یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, بیچ میں ہیا جو آیا ہے یہاں پر یہ آیت کی فارم میں, ڈیٹیچ فارم میں یہ آیت کے طور پہ آیا ہے ہیا یہاں پر. یہ جو ٹاپک تھا نا ویسے میں نے آپ آیت میں جی سوری اچھا, تو میں ٹاپک اس لیے میں نے ذکر کر دیا تھا جسٹ سو دیٹ یو ہیو این آئیڈیا. ادروائز اس کی زیادہ اس میں ابھی کیونکہ ہم اس طرح سے پڑھ نہیں رہے ہیں ڈیپتھ میں ڈیٹیل میں, ہم صرف بس ایک کہہ لو کہ ٹاپکس کو جان رہے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, پھر ان سائڈ والا بھی ہم دیکھ چکے ہیں.
The inside ayat will ever appear as a pronoun inside a fail when the sila is a jumla failure. अच्छा, जो पिछला था कि अगर सिला जुमला इस्मिया होगा तो आयत जो है आपका मुब्तदा की फॉर्म में आएगा. अगर जुमला फेलिया है सिला तो फिर आयत जो है वो उसके फेल के अंदर आएगा. ठीक है, बस ये चीज आपने समझ लेनी है. हम अल्लज़ीना आपका इस्म मौसूल, क़ालू ज़ालिक, क़ालू जो आपका फेल है इसके अंदर अब हम जो है ये आपका आयत है. अल्लज़ीना, अब क्योंकि अल्लज़ीना भी अगर सिर्फ होता ना कि वही लोग, जो इसमें पहले भी वो लोग का ही आता है ना, लेकिन अब कालू के अंदर भी आपकी जो प्रोनाउन है वो आपकी आयत की फॉर्म में आ रही है. ठीक है, एम्प्लॉयड वाले को अब अभी रहने दीजिए, ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है. इसमें से रीडिंग कर लीजिएगा, बस इसको पता हो आपको. अदर देन दैट इज नथिंग दैट वी कैन, मतलब डेप्थ में जाने की हमें कोई वो नहीं. जो एक टॉपिक बस छोटा सा मैं और जो करना चाह रही थी बिफोर वी wrap it up is that, अच्छा ये मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, इसको क्विकली आपने ये खुद रीडिंग करनी है. मैं सिर्फ इसका एक वो पॉइंट आउट कर रही हूँ आपको. सिफा क्या है? सिफा आपको पता ना कि एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं खासियत, खुसूसियत किसी भी इस्म की. अच्छा, जो हमने शुरू में जब ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मौसूफ सिफा का, तो मौसूफ एक इस्म है और सिफा उसका एक इस्म है. सिंपल, बिल्कुल सिंपल. और ये मौसूफ पहले आता है, सिफा उसके बाद आती है. एक मौसूफ की बहुत सारी सिफात हो सकती है, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा. अब थोड़ा सा उसमें आपने ये देखना है कि जो जो ये कॉन्सेप्ट अब ये जो नए इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहे हैं वो कि सिफा एक सिंगल इस्म के तौर पे भी आ सकती है और सिफा जो है वो इस्म मौसूल और सिला की फॉर्म में भी आ सकती है. हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि कोई जुमला जो इस्म मौसूल और चूंकि इस्म मौसूल के साथ कनेक्टेड है उसका सिला, तो इस्म मौसूल और सिला जो है वो मिलके भी उसको हम कहते हैं जी ये सिफा है. वो लोग जिन्होंने किताब लिखी, ठीक है, हमने किन लोगों की बात करी? वो लोग जिन्होंने किताब लिखी, ये उनकी सिफा बन गई. अब वो लोग जिन्होंने किताब लिखी ये एक सिफा बन गई, वो किताब लिखना. लेकिन चूंकि आप सिला को इसे मौसूल से अलग नहीं कर सकते तो हम क्या कहेंगे कि इसे मौसूल और सिला जो है वो भी सिफा बन के आते हैं. अच्छा, फिर दो तरह के जुमले हैं जो सिफा के तौर पे आ सकते हैं. दो ही जुमले हमने पढ़े हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़इलिया. ये भी सिफा की फॉर्म में आ सकते हैं. एग्जाम्पल्स अभी सबके आगे आ जाएंगे. फिर आप ये कह लो कि जो फ्रेगमेंट्स है, कौन कौन से फ्रेगमेंट? इदाफा और जार मजरूर, ये भी सिफा की फॉर्म में आ सकते हैं. ठीक है, इदाफा और जार मजरूर भी आपके सिफा की फॉर्म में आ सकते हैं. सॉरी, ये जो जी, थर्ड वाला है फ्रेगमेंट, इजाफा और जार मजरूर सिफा की फॉर्म में आ सकते हैं. इफ दे कम आफ्टर सिला, इसमें मौसूल सॉरी, उस वक्त हम इसको काउंट करेंगे कि ये वो है सिफा फॉर्म मतलब में. मैं समझी मतलब नहीं ये बात. समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिफा है या ये जार मजरूर है? हम इसको किस ओ, कंडीशन में काउंट करेंगे कि ये अब सिफा फॉर्म में है? वो बेसिकली फिर आपको फिलहाल तो उसकी ट्रांसलेशन बताएगी ये, और आपको उसका कनेक्शन बताएगा जो थोड़ा आप समझते जाएंगे कि इस वक्त जो इजाफा ये आया हुआ है ये बात क्या कर रहा है. वो जब बात का पता चलेगा देन यू विल नो ओके कि ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह आते हैं ना कौम ज़ालिमीन, अगर आ गया जालिम कौम, ठीक है, कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम. अब ये जालिम होना उस कौम की सिफा आ गई. ठीक है, अब ये आपने मीनिंग से और कनेक्शन से इस तरह से समझ आएगा आपको. इसी तरह इजाफा जार मजरूर जो है, जार मजरूर हमें पता है कि मुतालिक बिल खबर के तौर पर, मुतालिक बिल खबर के तौर पे भी आता है, और जार मजरूर जो है मुतालिक बिल फेल के तौर पे भी आ सकता है. अब देखने ये कि ये जुमले में या ये सिचुएशन इस वक्त क्या है, ये रोल क्या प्ले कर रहा है, बस उस तरह से समझना है हमें. सिर्फ इसमें और ज्यादा कोई ग्रामेटिकली आप कह लो इसके अंदर कोई और चीज नहीं आती, सिर्फ बस हमें पहचान की इस वक्त बात हो रही है कि हाउ टू रिकग्नाइज. सही, जज़ाकल्लाह. वही. अच्छा, इन्होंने क्या लिखा? of these type of सिफा the ism मौसूल is used only when the मौसूफ is proper. ठीक है, जो इसम मौसूल वाला ये नंबर 2 जो है, ये सिर्फ उस वक्त कहलाएगा एक सिफा कि जब मौसूफ इज प्रॉपर, यानी अल करके आया हुआ है या किसी का नाम है या किसी जगह का नाम है. ओनली देन हम कहेंगे इसके साथ जो है हम इसको हम मतलब सिफा कह सकते हैं. ओनली देन. ठीक है, बस ये चीज वो बता रहे हैं इस वक्त यहाँ पर.
The jumla ismiya, jumla fe'liya and jar majroor are used only when the mawsuf is common. ٹھیک ہے, موصوف کامن ہے, تنوین لگی ہوئی ہے یا عام چیز کی بات ہو رہی ہے, جیسے فار ایگزامپل ہری کتاب. اب کتاب ایک جنرل کامن ورڈ ہے, تو اب ہرا ہونا, اس کا سبز ہونا اس کی صفہ ہو گئی. تو جار مجرور, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اس فارم, اس سچویشن میں آپ کے صفہ بن کے آئیں گے جب موصوف کامن ہے. موصوف پراپر تھا تو اسم موصول اور صلۃ الموصول جو ہے وہ صفہ بن کے آ سکتے ہیں. موصوف کامن ہے تو جار مجرور اور اسم, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ آپ کے جو ہیں وہ صفہ بن کے آ سکتے ہیں. دا اضافہ, اسم تفضیل ہم نے کیا نہیں ہے. دا اضافہ کین بی یوز ود بوتھ اے پراپر اینڈ کامن موصوف. تو اضافہ جو ہے وہ آپ کو پھر آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کی صفہ کا کام دے رہا ہے یا کچھ اور بات کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ موصوف کامن ہو یا پراپر, دونوں کے ساتھ آ سکتے. یہ انہوں نے بیسیکلی اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ہے, آپ اس کو خود دیکھ لیجیے گا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, صرف یہ ڈیٹیل آپ خود ریڈ تھرو کر لیجیے گا. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی نیکسٹ کلاس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. صرف آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیئر کہ یہ صفہ کی یہ فارمز بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم ابھی تک ہمیں عادت ہے ایک ورڈ والی صفات کی. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جی, حمید ہے, غنی ہے اور قہار ہے, یہ سب صفات ہیں. تو ہمیں اس ایک ورڈ صفات کی ہی عادت ہے. تو لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا اور کلیئر کرنے کے لیے, دماغ میں رکھنے کے لیے کہ صفات اور کیا کیا ہو سکتی, کس کس فارم میں آ سکتی, یہ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ٹاپک ہم شروع کریں. باقی اس کی ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے, اور کوئی کوشچن ہوگا تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات میری کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی. اوکے, اب یہ اس کی میں آگے چلتی ہوں. تو آج جو ایک ٹاپک, مطلب اس کے بارے میں اب دیکھو کہ کبھی ہم اتنا وہ نہیں کرتے, لیکن اٹ از این انٹرسٹنگ ٹاپک. میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ذکر میں آپ سے کر دوں. اور یہ بیچ میں ہم سارے اب یہ نہیں کچھ کر رہے, وہ میں لے جاؤں ذرا ادھر تک. اور میں نے ابھی ورک بک کی لنک جو ہے نا شیئر کر لی, میں بالکل بھولی ہوئی تھی. تو اچھا, یہ بھی میں صرف ڈیفینیشن بتانے لگی ہوں کہ یہ ورڈ, کیونکہ یہ آگے جو میں نے ٹاپک کرانا تھا اس میں یہ ورڈ آئے گا تمیز. تو اس لیے میں نے کہا آپ کو پتا ہو کہ تمیز کیا ہے. ویسے تو ہم اردو میں ورڈ بڑا استعمال کرتے ہیں نا کہ تمیز کرو کچھ. تو تمیز بیسیکلی ایک ایسا لفظ ہوتا ہے, ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ایک اور ورڈ کی ڈیٹیل, مطلب اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ تم مجھ سے بہتر ہو, تم مجھ سے بہتر ہو. اب یہ ورڈ بہتر جو ہے, اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس چیز میں بہتر ہو. کیا دیکھنے میں بہتر ہو, کیا پڑھنے میں بہتر ہو, کیا پکانے میں بہتر ہو, کیا کس چیز میں بہتر ہو. تو اب اس بہتر کو کلیئرفائی کرنے کے لیے جو اسم میں استعمال کروں گی, تم مجھ سے پڑھنے میں بہتر ہو. اب یہ جو پڑھنا ہے نا, یہ تمیز کہلائے گا, کیونکہ اس نے اس ان کلیئر ویگ سے ورڈ کو, بہتر کو کلیئر کر دیا ہے. اس کو تمیز کہتے ہیں. دس از بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. تمیز is a word that is used to specify or add detail to a word that is vague. Vague کا مطلب ہوتا ہے جو کلیئر نہ ہو. A تمیز is generally translated as in term, اس کو تو چلو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اسم کے ساتھ بھی تمیز آ سکتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. کبھی کوئی فعل ہے, اس کی اگزامپل میں کس طرح سے دوں آپ کو, ایک سیکنڈ. اب اگین پڑھنے کی کر سکتے ہیں, وہ پڑھ رہا ہے. اچھا جی, تو اگر میں کوئی ورڈ اور لکھوں گی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, تو وہ جو کلیئرفائی کرنے والا ورڈ ہے اس کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ آپ کے دماغ میں ہو اور آپ کے دماغ میں یہ پوائنٹس ہو صرف. اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. یہ آپ کو بس بتاؤں. تو اب جو ورڈ تمیز ہے اس کے لیے 4 چیزوں کی جو ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ اسی کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ یہ تمیز ہے یہ ورڈ. ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ سنگولر فارم میں ہوگا, ہمیشہ سنگولر فارم میں ہوگا.
سیکنڈلی وہ کامن ہوگا ہمیشہ. وہ اسم جو تمیز بن کے اگر اس نے آنا ہے تو اچھا ضروری نہیں کہ ہر سینٹینس میں اس میں تمیز موجود ہوگی. ڈپینڈ اونلی کہ جب کوئی ایسا ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو اس میں سنگولر ہوگا یہ اور کامن ہوگا اور اس کا اسٹیٹس ہمیشہ نصب ہوگا. اس ورڈ کا اسٹیٹس ہمیشہ نصب ہوگا, یہ سنگولر ہوگا اور یہ کامن ہوگا. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے اس ورڈ کے بعد آئے گا. جس ورڈ کو یہ کلیریفائی کر رہا ہے یہ اس ورڈ کے بعد آئے گا. یہ چار چیزیں بس دماغ میں رکھنی. تمیز کیا ورڈ ہے؟ ایک ایسا ورڈ جو کسی ان کلیئر سے ویگ سے ورڈ کو چاہے وہ فیل ہو یا اسم ہو اس کو کلیئر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے, وہ تمیز ہوتا ہے. اب اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ایک تو یہ سنگولر ہوگا, یہ کامن ہوگا اور یہ اس کا اسٹیٹس نصب ہوگا اور یہ اس ورڈ کے بعد آئے گا جس کا یہ تمیز ہے. ٹھیک ہے, بس یہ چیز, یہ بات, یہ چھوٹا سا کانسیپٹ کلیئر ہے. یہ ہے جی جی اوکے. اچھا تو ٹائم کتنا ہے ابھی. تو جو میں کرنا چاہ رہی تھی آج میں اس کو پہلے ذرا اس تک پہنچ جاؤں. جی العدد فی القرآن, کہ قرآن میں نمبرز آپ کو پتا ہے کہ نمبرز کا استعمال ہے قرآن کے اندر. ہم کافی دفعہ جب پڑھتے ہیں گزرتے ہیں تو نمبر کی بھی نا ایک کلاسیفیکیشن ہے. there is a particular way the numbers are written. یہ بھی تھوڑا سا آپ کو نا پتا ہوگا تو it will be interesting. بیسیکلی بس انٹرسٹنگ ہے, اس لیے میرا تھا کہ یہ بھی ہم ایک ٹاپک کر لیتے ہیں بفور ہم اس کو ریپ اپ کریں. تو اس میں 2 ورڈز یاد رکھنے ہیں آپ نے. عدد تو نمبر کو کہتے ہیں, کلیئر پتا ہے. اور معدود کیا ہے؟ وہ جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں 7 books, 7 is عدد, books جو ہے وہ معدود ہے جس کو میں نے مطلب کاؤنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, 6 بوتلیں, اب 6 جو ہے وہ عدد ہے, بوتلیں جو ہے وہ معدود ہے. ٹھیک ہے, تو عربی میں بھی اور اس میں تو ویسے بھی 2 مطلب عدد اور معدود 2 کانسیپٹس ہیں جب بھی ہم نمبر کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی ایگزامپل دی ہوئی 600 پیجز. اس کا جو عدد ہے وہ کیا ہے 600 اور پیجز جو ہے معدود, کیونکہ پیجز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے نا, پیجز کی بات ہو رہی ہے کہ 600 پیجز ہیں. دا گرامر آف دا عدد, ابھی جو عدد کے گرامیٹیکل وہ جو اب بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ کیا ہے. اوکے, دا گرامر آف دی عدد اینڈ دا معدود varies depending on the range of numbers. اب یہ بڑی مطلب انٹرسٹنگ چیز تھی کہ نمبرز میں بھی گروپنگ ہے. جنرل ہر نمبر کی ایک ہی کلاسیفیکیشن نہیں ہے. there are different classification. اب جیسے نمبرز کون سے جو قرآن میں آئے ہوئے یہ نمبر لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ کچھ تو بالکل چلتے آ رہے ہیں آرڈر میں اور اس کے بعد پھر چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ قرآن میں جن نمبروں کا جس طرح ذکر آیا یہ نمبر ہے. وہ ایک سیکنڈ ذرا دیجیے میں ان کو بتا دوں کیا ہے. اوکے ٹھیک, تو یہ نمبر کوشش کریں ان کو یاد کر لیں. آپ دیکھو گے یہاں پر بھی آ کے تو خیر چل رہے ہیں ڈیٹیل میں, لیکن آپ یہاں پر بھی اگر دیکھیں کچھ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں تا مربوطہ کے ساتھ, کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں نصب کے ساتھ, کچھ اونا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا کیا دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے, دیر از اے ریزن. رینج ہے نمبروں کی جن کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور لکھا ہوا اس لیے ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. سو اچھا اچھا معدود کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی نمبر کا اسٹیٹس کیا ہے. اب اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, نمبرز 1 and 2. The singular form of a word is enough to express that there is one of something. Likewise, یعنی کہ اگر اسے کتاب کا ہے میں نے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے. سیارہ میں کہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ جی
ایک گاڑی کی بات ہو رہی ہے. کتاب آنی، آپ کو پتہ ہے آنی جب کسی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ 2 کتابیں، تو اس کا مطلب ہے 2 کتابوں کی بات ہو رہی ہے. دس از آلریڈی کلیئر. میں اگر کتاب آنی بولوں گی تو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ میں 2 کتابوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کہہ لو کہ نمبر یعنی لگ کے آتا ہے، although کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس مطلب یہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جب یہ لگ کے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا ایمفیسس کے لیے، ایمفیسس، اور اس پہ مطلب بس فوکس کرنے کے لیے. تو اگزامپل دیتی ہوں کہ یہ ایک سیکنڈ کہ اس کا کیا مطلب ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین. اب اگر الہین لکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عینی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے نصب یا جر میں. ٹھیک ہے نا، از دیٹ کلیئر؟ یہ بات جتنی جہاں تک میں نے ابھی بولا ہے کہ الہین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عینی از فار 2. جی ٹھیک ہے نا، اوکے. تو اس کے باوجود بھی اب دیکھیں اسنینی بھی لکھا ہوا ہے. اسنینی، اسنین کہتے ہیں 2 کو. تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی سچویشن میں اس طرح نمبر آتا ہے تو the number جو عدد ہے simply acts as a صفہ to the thing being counted. تو اب الہینی کی صفہ کے طور پہ آ رہا ہے اسنین، الہینی کی صفہ کے طور پہ اسنین آ رہا ہے. انما ہوا الہ واحد. اب الہون اگر صرف لکھا ہوتا مجھے پتا ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے، بٹ اس کے بعد واحد بھی آ گیا پھر سے، حالانکہ اور واحد کا مطلب بھی ایک ہے. تو یہاں پر یہ واحد جو ہے اس الہ کی صفت کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ صفت کو بیان کر رہے ہیں. یہ نمبرز 1 اور 2 کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، نمبرز 1 اور 2 کہ اس میں although کہ وہ کلیئر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نمبر ساتھ میں عدد لکھ کے آیا جاتا ہے تو جسٹ ٹو گیو اٹ مور امپورٹنس یا اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے. تو ٹھیک یہاں پہ ہم جی، نمبر کو عدد نہیں کہیں گے، یہاں پہ صفہ کہیں گے. مطلب صفہ کا رول پلے کر رہا ہے وہ، صفہ کا رول. عدد آپ اس کو آپ فی محلی صفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رول پلے کر رہا ہے صفہ کا. صحیح. اچھا، بس یہ آخری یہ ہم 3 to 10 والا دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اینڈ کریں گے. سو اب نمبرز 3 to 10. In the numbers 3 to 10, the عدد and the معدود form an اضافہ. بولتے جس طرح بھی ہے اس کو اضافہ کی فارم ہے. the عدد جو کہ نمبر ہے always acts as a مضاف. نمبر ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا اور معدود جو ہے ہمیشہ مضاف الیہ بن کے آئے گا. نمبر کون سے؟ 3 سے لے کر 10 تک کے جو نمبر ہیں. اچھا، یہ بڑے مزے کی اس کے اندر ایک چیز ہے، اگر آپ ایک دفعہ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو بڑا ایک دم کلیئر ہوگی کچھ چیز. مجھے تو ایک دم کلیئر ہوئی تھی کہ جینڈر جو ہے عدد کی، نمبر جو ہے اس کی جو جینڈر ہے وہ معدود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو بھی جینڈر معدود کی ہوگی اس کی اپوزٹ جینڈر عدد کی ہوگی. معدود کی جو بھی جینڈر ہوگی اس کی اپوزٹ جینڈر ہوگی عدد کی. اب معدود کی بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے بہت پہلے، اب تو خیر ٹائم کافی گزر گیا، آپ دیکھ رہے ہم نے پڑھے تھے کچھ ورڈز ایسے کہ جن کے سنگولر میسکولن ہے لیکن پلورل جو ہے فیمنن ہو جاتے ہیں، یا کسی کا سنگولر فیمنن ہے پلورل اس کا میسکولن. تو اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سنگولر فارم ہے معدود کی اس کا اپوزٹ ہوگا عدد. سنگولر فارم جو ہے معدود کی اس کا اپوزٹ ہوگا عدد. اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، زیادہ کلیئر ہوگا آپ کو. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. 3 أَيَّامٍ. اب بات وہ اوپر کیا کر رہے تھے کہ جو ایک تو پہلی چیز یہ کہ یہ آئیں گے مضاف الیہ کے فارم میں. تو پہلا ورڈ ثلاثہ از لائٹ، نو الف لام، تو یہ مضاف ہو گیا. دوسرا ورڈ جو مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے اس کے لیے جر ہونا ضروری تھا، تو یہ جر ہے. اب ایام جو ورڈ ہے اس کا جو سنگولر ہوتا ہے یوم، اور سنگولر یوم جو ہے وہ آپ کا میسکولن ہے، اس کا اپوزٹ جینڈر ہو گیا فیمنن. تو اس لیے یہ نمبر فیمنن فارم میں آیا ہے، ثلاثہ تا مربوطہ کے ساتھ.
ٹھیک، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، معدود کی جینڈر پہلے فائنڈ کرنی ہے کہ معدود کا سنگولر کی جینڈر کیا ہوتی ہے. اگر تو میسکولن جینڈر ہوگی معدود کی تو عدد کی جینڈر ہوگی فیمنن، اور اگر معدود فیمنن ہے تو عدد جو ہے وہ میسکولن ہوگا. ٹھیک ہے، اپوزٹ جائیں گے ایک دوسرے کے، بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. سو اس لیے میں لیکن نے دیکھا پیری باجی سوری، جی جی لیکن یہ مطلب اپوزٹ اس کے بیسک اس سے مطلب سنگولر ہوا سے، ورژن سے، ہاں سنگولر ورژنس ہوا کے ساتھ، ورژن سوری کی ناٹ ہوا، سنگولر ورژن کے ساتھ، سنگولر ورژن، جی جی کے ساتھ، کیونکہ فیمینن میں تو دونوں وہ آ رہے ہیں، مطلب اس میں دونوں اب فلورل میں یہ وہ آ رہے ہیں، فیمینن آ رہے ہیں، تو سیم آ رہی ہے کیا مطلب؟ اس میں. جیسے ایامن ہے، یہ بروکن فلورل ہو گیا، اس کا بھی اوکے، فیمینن ورژن، اور سلاستا بھی تا مربوطہ ہے تو یہ فیمینن ہے، ہاں تو تو دے آر وہ تو میچنگ. یا سنگولر کی بات ہو رہی نا، سنگل میں جو بھی، اس لیے انہوں نے پہلے اوپر ہی کلیئر کر دیا کہ یہ جو اپوزٹ آف دا سنگولر فارم آف دا معدود، صحیح، ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. سنگولر فارم. تو یہ ایک ایگزامپل اس کا ہو گیا. تو اس میں انہوں نے کیا ایگزامپل کیا ہوا ہے کہ خیر میں وہ بات آلریڈی بول چکی ہوں کہ اس کا جینڈر اس کے سنگولر کے اپوزٹ ہوگا. تو ایام کا یوم از سنگولر، یوم از میسکولن، میسکولن کا اپوزٹ جینڈر جو ہے وہ فیمنن. تو ثلاثتا، اور یہ لائٹ کیوں ہے؟ بیکاز یہ مضاف بن کے آ رہا ہے، اور یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. ثلاثتا ایامن. اچھا جی، اچھا اس کو تو ابھی چھوڑ دیں. اس کو فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، اشہر از پلورل، اس کا جو سنگولر ہے شہر، وہ میسکولن ہے، اس کا اپوزٹ ہو گیا فیمنن. سو اربعۃ، اگین یہ مضاف الیہ بن کے آئیں گے. تو اربعۃ اس لیے لائٹ ہے کیونکہ یہ مضاف ہے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، سوری ایامی، 8 ایامی، اس کو نو سوری ناٹ ایامی، ایامن ہی ہے کیونکہ اس کو تو لائٹ ہونا ضروری نہیں. اوکے، اب یہاں دیکھیں 7 از میسکولن، کیونکہ لیالن کا جو سنگل فارم ہے لیل، دیٹ از فیمنن، اس کا اپوزٹ کرنا تھا نمبر جو تھا، تو اس لیے 7 ہو گیا. 7 تا نہیں ہے، تا مربوطہ نہیں ہے ان میں. لیکن یہاں پر 8 آپ کو تا مربوطہ کے ساتھ فیمنن کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ ایام کا یوم از میسکولن. ٹھیک ہے، 7 از میسکولن، لیال از فیمنن، اینڈ دین 8 از فیمنن، ایام از میسکولن. یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے تو جی کلیئر ہے. کلیئر ہے. اوکے گڈ. جی صحیح. ادھر تک ہی رکھیں گے ہم انشاءاللہ، اس کو ادھر تک ہی رکھیں گے. آگے نمبر تو آپ کا جو آپ کہہ لو کہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو ان نمبرز کو جو اوپر ٹیبل میں تھے وہ یاد کریں کہ کیا بولتے ہیں، اور یہ ایگزامپلس کو اچھی طرح سے دوبارہ دیکھ لیں. ہم نیکسٹ ٹائم یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، پیج ذرا اوپر کریں گے، وہ چارٹ دکھائیں گے. پورا نہیں آ رہا اس طرح میرے پاس. اس کو میں چھوٹا کرتی ہوں تھوڑا سا، ایک سیکنڈ کو. تصویر لینی ہے نا، اسکرین شاٹ لینا ہے. ہاں جی لے لیے اتنے کا، اگر اس کو تھوڑا دیکھیں اوپر. تھوڑا سا رہ گیا نا، میں نے کہا وہ میں اس کو چھوٹا کر دیتی ہوں تو پورا آ اچھا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، ہاں اب آ گیا. جزاک اللہ. سو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور کوئی کوشچن ہو ڈیفینیٹلی میں نے ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیے. جو ورک بک کی بھی لنک ہے وہ میں پورا ہفتہ نہیں کیا، میں نے بھول ہی گئی تھی میں. تو اس میں آئی ڈونٹ نو ابھی بہرحال وہ آپ کے پاس رہے تو بہتر ہے کہ جب ہم کلاس میں ورک بک پہ کام کریں تو آپ کے پاس اپنی ہو، تو یو کین آلویز لائک کوئی پرنٹ کرنا چاہے آپ بس پرنٹ کر کے رکھ لیں واٹ ایور. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.